اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگوں، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، پس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، یا علی، اب جب کہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی بھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چہمگوئیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے، آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے نادان دوست کہنے لگے، یا علی، اس کی داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں۔ دانا دوست کہنے لگے، جو کچھ بھی ہے حضرت علی کا جواب درست اور مناسب ہوگا۔ جس شخص نے سوال کیا تھا وہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں علی کو میرے سوال کا جواب معلوم ہے یا نہیں۔ اگر اس نے کہہ دیا 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں؟ اس طرح مجبوراً مجھے علی کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ اگر علی علیہ السلام نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے، تو اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی، پھر اس وقت اعتراف کر لوں گا کہ یہ تو مزاح ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیو، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا نا کہ علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، کیوں نہیں؟ علی کو سب کی داڑھی، سر بلکہ بدن کے بالوں کی تعداد بھی معلوم ہے۔ ابھی صبر کرو تاکہ سب کچھ معلوم ہو جائے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے کہ جلدی نہ کرو، حضرت علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیں تاکہ تمہارے جواب کی طرح متوجہ ہوں۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک کمبر نامی آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی علیہ السلام کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ کمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی علی علیہ السلام مسجد سے نکلتے تو کمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی کمبر دروازہ پر نہایت خاموشی سے کھڑا مسجد میں ہونے والی گفت و شنید سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو علی نے کمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ لوگ اس طرح چہمگوئیاں کر رہے تھے۔ دشمن کہہ رہے تھے کہ علی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور پہلی تہی سے کام لے رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں کمبر اپنی تلوار کی زبان سے اس شخص کو دندانے شکن جواب دے گا۔ نادان دوست کہہ رہے تھے کہ حضرت علی چاہتے ہیں کہ اس شخص کو سمجھائیں کہ کمبر بھی تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد جانتا ہے، اس لیے میرے لیے اس سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ دانا دوست کہہ رہے تھے، اس شخص کا سوال اتنا اہم نہیں ہے کہ خود علی علیہ السلام اس کا جواب دے، حالانکہ کمبر بھی اسے جانتا ہے۔ اس طرح ہر شخص کچھ نہ کچھ کہہ رہا تھا۔ کمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اے مرد، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا کیا مقصد ہے۔
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھوں، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیرک ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالوں سے جاہلوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہو، یا شاید سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی اہم اور مشکل مسئلہ دریافت کیا ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، حضرت علی علیہ السلام کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جن میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے مرد، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور نیکیوں کے راستے پر چلا اور ہمیں محرومیوں اور گمراہوں کے راستے سے دور رکھ۔ لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوال پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہو سکتا ہے جو انسان کو ایسی چیزوں کو پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو انسان کی عمر چھوٹی ہے۔ جو لوگ اپنا وقت اور عمر اور سوچ بےہودہ باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں تو انہیں مفید باتوں کے سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس لیے ہر روز تہی دست رہتے ہیں، اس وقت ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ وہ کمزور اور زیر دست بن جاتے ہیں اور دشمن ان پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پھر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان کرتی ہے، اس لیے کہ کئی چیزوں کا بے شمار بے حاصل ہے جب تک اس میں فائدہ نہ ہو۔ اس لیے مجھے بتاؤ کہ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ سوال کرنے والے نے کہا، میرا پیشہ ترازو سازی ہے۔ میں کھجور کی لکڑی، اس کے ریشے اور پتوں سے ترازو بتاتا ہوں اور فروخت کرتا ہوں، لیکن میرے پیشے اور میرے سوال میں کون سا ربط ہے؟ کمبر نے کہا، اس میں ربط یہ ہے کہ اگر ایک ترازو کو ساز ایک سال خرچ کرے اور کوشش کرے کہ عمدہ اور بہتر ترازو بنائے گا تو یقیناً ایسے ترازو کی پائیداری اور فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن اگر وہ 2 دن صرف کرے اور خود ہی اندازہ کرتا رہے کہ چکھ، ماش اور چنا کے دانے ہم میں کتنا وزن ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے کمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے۔